السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 50۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن رأى اخذهم بالمعال لما يؤديه الیہ قولهم ويسوق الیہ مذهبهم کفرهم لأنه اذا نفى العلم انتفى العالم اذ لا يوصف بعالم الا من له العلم فكأنهم شرحوا عنده بما ادى اليه قولهم من لزوم نفي الوصف للمشتق لنفي المشتق منه ومن لم يرى اخذهم بمعال قولهم وما لزمهم بموجب مذهبهم لم يرى اكفاره قال لأنهم اذا اطلعوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم سلبا معطلا له تعالى عن العلم بل ليس بعالم بعلم زائد على ذاته فإنه عالم بعلم هو ذاته وقولنا لا يؤول إليه ونعتقده كفرا مثلكم۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں جو ہم نے کل بتایا تھا کہ معتزلہ نے تعدد قدماء سے بچنے کے لیے صفات قدیمہ کا انکار کیا، یعنی انہوں نے وصف کا اثبات کیا لیکن صفت کی نفی کی۔ انہوں نے یہ تو کہا کہ اللہ عالم ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ علم اس کی صفت ہے، صفت کا انکار کیا۔ تو معتزلہ کے سلسلے میں اور تعویل اور خطا انہوں نے کیا کی تھی؟ وہ یہ کہ تاکہ تعدد قدماء لازم نہ آ جائے، کیونکہ اگر صفت مانیں گے اور تو صفت قدیم تو مانیں گے تو تعدد قدماء لازم آ جائے گا۔ تو ہم نے کل کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ بزرگوں نے ایسی صفت کی نفی کرنے والے کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ کچھ علماء نے صفت کی نفی کرنے والے معتزلہ جیسے لوگوں کی تکفیر کی ہے اور کچھ لوگوں نے تکفیر نہیں کی ہے۔ تکفیر کیوں کی ہے؟ جنہوں نے تکفیر کی ہے انہوں نے تکفیر کیوں کی، وجہ کیا ہے، اور جنہوں نے تکفیر نہیں کی ان کی وجہ کیا ہے؟ تو دونوں کی وجہ یہ ہے، جنہوں نے تکفیر کی ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت عالم ہے علم کے بغیر، یعنی وصف تو مانا عالم، وصف تو مانا اللہ کا، لیکن صفت یعنی علم نہیں مانا، یعنی مشتق منہ نہیں مانا، یعنی مشتق کا ثبوت مانتے ہیں، مشتق منہ کا ثبوت نہیں مانتے۔ تو بچوں آپ جانتے ہیں کہ اگر مشتق کا ثبوت ہم کریں، زید عالم کہیں، اور ہم مشتق منہ کا ثبوت نہ مانیں، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ مشتق کا تحقق اور ثبوت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مشتق منہ اس میں موجود نہ ہو، کیونکہ ہر مشتق کے اندر مشتق منہ کا معنی موجود ہوتا ہے۔ جب موجود ہوتا ہے تو اب جب انہوں نے کہا وہ عالم ہے لیکن علم کے بغیر، تو جب علم یعنی مشتق منہ کی نفی کر دی تو مشتق منہ کی نفی کرنے کی وجہ سے گویا کہ مشتق کی بھی نفی ہو گئی، کیونکہ مشتق کا ثبوت بغیر مشتق منہ کے ہوتا نہیں ہے۔ لہذا جب مشتق کا ثبوت، جب مشتق منہ کی نفی ہو گئی تو مشتق کی بھی نفی ہوگی۔ تو اب گویا کہ اگرچہ یہ کہتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت عالم نہیں ہے، لیکن جب یہ کہیں گے ہوا عالم بلا علم، تو علم کی نفی کرنے کی بنا پر مشتق یعنی عالم کی بھی نفی ہو گئی۔ جب عالم کی نفی ہوگی تو اب ایسی صورت میں کیا لازم آ جائے گا؟ معاذ اللہ اس کی ضد لازم آ جائے گی، یعنی جہل لازم آ جائے گا، کیونکہ عالم کی نفی ہو گئی۔ تو ان کے قول سے یہ بات لازم آ رہی ہے، ان کا مذہب اس حد تک پہنچا رہا ہے۔ تو اس حد اور اس معال پر جن علماء نے نظر رکھی، انہوں نے معال اور انجام کے اعتبار سے ان کو کافر کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجام اور معال ان کا مذہب جس تک پہنچاتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت عالم نہیں ہے، اس تک پہنچا دیتا ہے، معاذ اللہ اس کی ضد یعنی جہل کا ثبوت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بات ان کے قول سے لازم آ رہی ہے، ان کے مذہب سے لازم آ رہی ہے، اس لیے انجام اور نتیجہ اور مال پر جس نے نظر رکھی اس نے تکفیر کی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے اپنی لفظوں میں فرمایا، فمن رأى اخذهم بالمعال، تو جنہوں نے
انجام کے اخذ نتیجہ پر نظر رکھی. کس پر؟ اخذ نتیجہ پر، اخذ انجام پر نظر رکھی. کون سے انجام؟ لما، وہ انجام، ما یؤدی ہے الیہ قولہم، جس تک ان معتزلہ کا قول پہنچاتا ہے، ویسوق الیہ مذہبہم، اور جس انجام تک، جس معال تک ان کا مذہب کھینچ کر لے کر جاتا ہے. تو جنہوں نے اس انجام پر نظر رکھی، کفرہم، ان لوگوں کی اس نے تکفیر کر دی. کیوں؟ لأنہ اذا نفى العلم انتفى العالم، کیونکہ جب معتزلی نے علم کی نفی کری تو عالم کی بھی نفی ہو گئی. انتفى العالم، عالم کی نفی ہو گئی. کیوں عالم کی نفی ہوگی؟ اذ لا یوصف بعالم الا من له العلم، کیونکہ عالم سے موصوف وہی ہوگا جس کے لیے علم ہو. فکأنہم صرحوا عنده بما ادى الیہ قولہم، لہذا ان معتزلیوں نے تکفیر کرنے والے کے نزدیک اپنے اس قول کی بنا پر جس تک ان کا قول پہنچا رہا ہے، انہوں نے صراحت کر دی اس بات کی، اس کے ذریعے سے جس تک ان کا قول پہنچا رہا ہے. کس بات کی صراحت کر دی؟ من لزوم نفی الوصف للمشتق لنفی المشتق منہ، کہ مشتق کے لیے وصف کی نفی کرنا یہ لازم ہے، وصف مشتق کی نفی کرنے کو لازم ہے مشتق منہ کی نفی. یعنی مشتق منہ کی جب نفی کی تو اسی سے لازم کیا آئے گا؟ وصف مشتق کی نفی لازم آئے گی. اس بات تک صراحتاً پہنچا دیا ان کے قول نے. اور جب وصف مشتق کی نفی ہو گئی تو اللہ رب العزت کا عالم ہونے کی نفی ہو گئی. بات سمجھائی؟ اور عالم ہونے کی نفی کرنا یہ تکفیر ہے. ومن لم یرا اخذہم بمعال قولہم، اور جنہوں نے ان کے قول کے انجام کے اخذ پر نظر نہ رکھی اور ان کے قول سے، ان کے مذہب کے تقاضے سے جو بات لازم آتی ہے اس پر نظر نہ رکھی. وما لزمہم بموجب مذہبہم، اور ان کے مذہب کے موجب اور تقاضے کی بنا پر جو ان کو بات لازم ہے ان پر جنہوں نے نظر نہ رکھی، یعنی معال پر نظر نہ رکھی، لم یرا اکفارہم، انہوں نے ان کی تکفیر کا قول نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ جنہوں نے تکفیر کا قول نہیں کیا انہوں نے کہا لأنہم اذا اطلعوا علی ھذا، کیونکہ معتزلی جب اس بات پر مطلع ہوئے کہ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ تمہارے قول سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ تم صفت کی نفی کرتے ہو، علم کی نفی کرتے ہو مثلا، تو اس سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے عالم کی نفی ہو جائے. اور عالم کی نفی ہونے سے بالکل ہی اللہ رب العزت جب عالم سے نفی ہو جائے گی اللہ رب العزت کی، یا عالم کی نفی اللہ سے ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کا معطل ہونا لازم آ جائے گا علم سے، عاری ہونا لازم آ جائے گا علم سے. تمہارے قول سے یہ لازم آ رہا ہے. تو جب ان لوگوں کو یہ بتایا گیا اور اس پر اپنی اس خرابی پر، اس انجام پر یہ لوگ مطلع ہوئے، تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو ہم عالم مانتے ہیں، لیکن ایسے علم کے ساتھ جو اس کی ذات پر زائد نہیں ہے بلکہ اس کی ذات ہے. عالم ہے وہ ایسے علم سے جو اس کی ذات ہے، اور اسی کی یعنی زائد کی ہم نفی کرتے ہیں، علم زائد علی ذات کی نفی کرتے ہیں، نہ کہ علم جو کہ ذات ہے اس کی ہم نفی نہیں کرتے. اور جب اس کی نفی نہیں کرتے تو اب ایسی صورت میں ہمارا یہ قول اس نتیجے تک نہیں پہنچائے گا. لہذا کوئی شخص عالم کی نفی کرے تو اس کو ہم بھی ویسے ہی کافر جانتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کافر جانتے ہیں. یہ معتزلیوں نے کہا، یہ عذر پیش کر دیا انہوں نے، اس لیے کچھ علماء نے ان کی تکفیر نہیں کی. فرماتے ہیں قال، اس تکفیر نہ کرنے والے شخص نے کہا لأنہم اذا اطلعوا علی ھذا، کیونکہ جب معتزلی اس بات پر مطلع ہوئے کہ ان کے قول سے، ان کے مذہب سے جو بات لازم آتی ہے، جو انجام ہے اس انجام پر جب وہ مطلع ہوئے، قالو، تو انہوں نے کہا لا نقول لیس بعالم سلبا معطلا لہ تعالی عن العلم،
ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت عالم نہیں ہے اس طور سے کہ وہ علم سے بالکل معطل ہے اور علم کی اس سے نفی ہے، اس معنی کر ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے. بل لیس بعالم بعلم زائد علی ذاتی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عالم نہیں ہے ایسے علم سے جو کہ اس کی ذات پر زائد ہو. فإنہ عالم بعلم هو ذاتہ، کیونکہ اللہ رب العزت عالم ہے ایسے علم سے جو کہ اسی کی ذات ہے. وقولنا لا یؤول الیہ، اب ہمارا یہ قول اس انجام فاسد تک نہیں پہنچائے گا. وَنَعْتَقِدُهُ كُفْرًا مِثْلَكُمْ، اور اس جو انجام لازم آ رہا ہے نا اس کو ہم بھی ویسے ہی کفر جانتے ہیں جیسے کہ تم کفر جانتے ہو. تو پیارے بچوں سمجھ میں آ گئی بات کہ کچھ علماء نے معتزلہ کی تکفیر کی ہے اور کچھ نے تکفیر نہیں کی ہے. جنہوں نے تکفیر کی انہوں نے نتیجے پر اور انجام پر نظر رکھی، اور جنہوں نے تکفیر نہیں کی انہوں نے انجام پر نظر نہیں رکھی بلکہ ان لوگوں کی بات پر نظر رکھی کہ ان لوگوں نے اس میں عذر پیش کیا اور کہا کہ ہم اس معنی کر نہیں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت علم سے عاری ہے. فعلی ہذین الاصلین، تو یہی دو ضابطے ہو گئے نا. ایک ضابطہ یہ کہ نتیجے پر نظر رکھی جائے، انجام پر نظر رکھی جائے. دوسرا یہ کہ انجام پر نظر نہ رکھے، اس شخص کی نیت اور اس شخص کا اعتقاد دیکھ لیا جائے کہ وہ کس معنی کر کہہ رہا ہے. یہ دو اصلیں ہو گئی نا. انہی دو اصلوں کی بنا پر لوگوں نے اہل تعویل کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے. اہل تعویل کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے. بہت سارے فرقے ایسے ہوئے ہیں جن کے کچھ لوگوں نے تکفیر کی ہے، کچھ انہوں نے تکفیر نہیں کی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے تو یہی فرمایا ہے کہ معتزلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، خاص کر نفی ذاتی صفات کے سلسلے میں جو معتزلہ نے قول کیا ہے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی. ان کی تکفیر نہ کرنا ہی حق ہے اور یہی درست ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ فرمایا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ بھی فرمایا کہ زیادتی صفات کی نفی کے سلسلے میں تو فسق کا بھی قول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صفات الہیہ کی زیادتی کی نفی کرنا یا زیادتی یہ نفی کرنا کوئی امر قطعی نہیں ہے، یہ کوئی قطعی کا انکار نہیں ہے. نفی کرنا یہ قطعی کا انکار نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کو اس کی بنا پر تو فاسق بھی نہیں کہا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا المستند میں فرماتے ہیں فعلی ہذین الاصلین اختلف الناس فی تکفیر اہل التاویل. انہی دو اصلوں کی بنا پر، دو اصلیں ذہن میں ہے نا، کہ ایک یہ کہ نتیجے پر نظر رکھی جائے اور دوسرا یہ کہ نتیجے پر نظر نہ رکھی جائے. انہی دو اصلوں کی بنا پر لوگوں نے اہل تعویل کی تکفیر میں اختلاف کیا. والصواب ترک اکفارہم، اور درست ہے ان کا تکفیر نہ کرنا ہے اور احکام اسلام ان پر جاری کرنا یہی درست ہے کہ احکام اسلام جاری کیے جائیں اور ان کی تکفیر نہ کی جائے. لیکن یغلظ علیہم بوجع الادب، لیکن ان پر بوجیع الادب، لیکن ان پر سختی سے ان پر سختی برتی جائے، ان پر سختی کی جائے، ایسی دردناک سختی کی جائے کہ جس سے وہ اپنے صحیح راستے پر آ جائیں. بے وجیع الادب، ادب کے خاطر ان کو ادب سکھانے کے لیے ان پر سنگین سختی کی جائے. وشدید الزجر، اور ان کو صحیح طریقے سے زجر و توبیخ کی جائے، سخت زجر و توبیخ کی جائے. حتی یرجعوا عن بدعتہم، تاکہ وہ لوگ اپنی اس نوپید بات سے لوٹ آئیں. فقط ظہر فی عہد الصحابہ، کیونکہ صحابہ کرام و تابعین کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ظاہر ہوئے، رونما ہوئے، من قال بامثال هذه الاقوال من القدر، جنہوں نے ان جیسے ہی اقوال کا قول کیا ہے، جنہوں نے ان جیسی باتیں کہی ہیں. مثلا قدریہ ہے، قدر ہے یعنی قدریوں کا نظریہ سامنے آیا، خوارج کا ورائل الخوارج اور خوارج کا نظریہ سامنے آیا، اعتزال معتزلہ کا نظریہ سامنے آیا. تو اب یہ سب کے سب تابعین کے زمانے میں بھی تھے، لیکن کیا معاملہ تھا؟ فما ازاحوا لهم قبرا، تو صحابہ و تابعین نے ان جیسے لوگوں کی قبروں کو الگ نہیں کیا. ولا قطعوا لاحد منهم میراثا،
اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کے لیے میراث کو منقطع کیا کہ میراث نہیں ملے گی. حالانکہ اگر کافر ہو جاتے تو مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جاتا، نہ ہی ان کو میراث سے منقطع کر دیا جاتا، میراث کے وہ مستحق نہیں رہتے. لیکن ایسا کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب مسلمان جانتے تھے انہیں. لکنہم حجروہم فی الکلام، لیکن ان سے کلام کرنا بند کر دیا، چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا. وَأَدَّبُوهُمْ بِالضَّرْبِ وَالنَّفِي، اور ان کو شمشیر زنی کے ذریعے سے ان کو تعذیب کی، اور اپنے شہروں سے اور اپنے مقامات سے ان کو جلا وطن کر دیا. اس طرح سے ان کے ساتھ تعذیبی کارروائی کی. اب الحبس، یا قید کر لیا، کچھ کو قید کر دیا، لدفع فسادہم، تاکہ ان کا فساد دفع ہو جائے. والقتل، ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، ان میں سے جن لوگوں نے سرکشی کی. لارباب العتوہم وعنادہم، جو عناد اور سرکشی پر اتر گئے تھے ان کو قتل بھی کر دیا گیا. علی قدر احوالہم، ان کے احوال کی شدت کے پیش نظر کہ وہ کس حد درجے کے گرے ہوئے ہیں اور کس حد درجے کے شدید اور گھٹیا باتیں کرتے ہیں، ان کے احوال کی مقدار ان کو قتل بھی کر دیا گیا ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے. لأنہم باعتقادہم ما یخالف الحق مما لا یکفرون به فساق، کیونکہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے جو حق کے مخالف ہے، اس حق کا مخالف ہے، مما لا یکفرون به، جس کی بنا پر ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. تو حق کے مخالف کا اعتقاد رکھنے، ایسے حق جس کی مخالفت کرنے کی بنا پر تکفیر نہیں کی جا سکتی، ایسا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے فساقن، یہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، ضلال، گمراہ ہیں، عصات، نافرمان ہیں، اصحاب کبائر ہے، کافر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہاں پر فرمایا کہ صرف یہ اعتقاد رکھنے کی بنا پر، خاص کر نفی زیادتی صفات کے سلسلے میں، مسئلے میں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کو تو فاسق بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ قطعی کا انکار نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باب ایمان میں، باب اعتقاد میں کسی تعویل کی بنا پر، جیسے کہ معتزلہ نے تعویل کی تھی کہ ہم تعدد قدمہ کی وجہ سے، تعدد قدمہ سے بچنے کے لیے ہم یہ قول کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عالم ہے بغیر علم کے. تو ایسے اہل تعویل کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے اہل تعویل کی تکفیر کر دی اور کچھ لوگوں نے اہل تعویل کی تکفیر نہیں کی. جنہوں نے نتیجے پر نظر رکھی انہوں نے تکفیر کی، جنہوں نے نتیجے پر نظر نہ رکھے ان کی نیت پوچھ لی اور ان کی بات کو سنا اور ان کی طرف سے عذر کو سنا تو انہوں نے ان کی تکفیر نہیں کی. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان اور متأخرین محققین کا یہی نظریہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تکفیر نہ کی جائے. اب ہمارے زمانے میں بہت ساری جگہوں پر چھوٹے چھوٹے، یہ تو مسائل اعتقادیہ ہیں، بہت سارے مسائل فرعیہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اگر اختلاف ہو جائے تو کچھ لوگ دوسروں کو کافر سمجھنے لگتے ہیں. ان کو سبق لینا چاہیے.